السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی ایک بہت ہی عظیم اور بابرکت رات کے بارے میں بات کریں گے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا غور کیجئے، 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اس ایک رات میں خلوص کے ساتھ عبادت کرے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مبارک رات میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ رات اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی جسے سورت القدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی اور رحمت کی رات ہوتی ہے، اور یہ سلامتی فجر تک جاری رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ ایک ہی رات کی عبادت کے بدلے اتنی بڑی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کب آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں۔ اگرچہ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ 27ویں رمضان کی رات شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا رکھا ہے تاکہ ہی مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی عبادت میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ آپ راتوں کو جاگتے عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان کے آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھنا بہت افضل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا اور اللہ سے دل سے دعا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا شب قدر کی سب سے بہترین دعا مانی جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دوستو، شب قدر دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں زندگی میں دوبارہ یہ مبارک رات نصیب نہ ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پڑھیں، دعا کریں اور اللہ سے اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔